آخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کو سچا ماننے اور ان کے اتباع کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ وہ ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان واسطہ تھے۔ انہوں نے ہم سے جتنی باتیں کیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کی ہیں، اور انہوں نے ہمیں جتنے حکم دیے وہ حقیقت میں اللہ ہی کے حکم ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ جب کچھ نہیں تھا میں اس وقت بھی تھا۔ میری ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ میں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز لوٹ کر میرے پاس آئے گی۔ میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوئی، چنانچہ میں نے تمہاری طرف اس آدمی کو مبعوث کیا تاکہ تمہیں اس راستہ پر ڈال دوں جس کی وجہ سے میں تمہیں مرنے کے بعد اپنے عذاب سے بچاؤں اور اپنے گھر دارالسلام میں پہنچا دوں۔ چنانچہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے تھے، اور تمہارے رب نے کہا جو تمہارے اس دین کو اختیار کرے گا اس کو وہ حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں، اور اس پر وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو تم پر ہیں، اور جو انکار کرے اس پر جزیہ پیش کرو۔ اور پھر اس کی ان تمام چیزوں سے حفاظت کرو جن سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو، اور جو انکار کر دے اس سے جنگ کرو۔ میں ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوں۔ تم میں سے جو شہید کیا جائے گا اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا، اور جو باقی رہے گا اس کے دشمن کے خلاف اس کی مدد کروں گا۔ اب تم چاہو تو ماتحت بن کر جزیہ دے دو، اور چاہو تو تلوار لے کر جنگ کر لو یا مسلمان ہو کر خود کو بچا لو۔ یزدجرد نے کہا، تم میرے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جس نے مجھ سے بات کی ہے میں اسی کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور میرے ساتھ بات کرتا تو میں تمہارے سامنے یہ باتیں نہ کرتا۔ یزدجرد نے کہا، اگر یہ دستور نہ ہوتا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم سب کو قتل کر دیتا۔ تم لوگوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اپنے درباریوں سے کہا، مٹی کا ایک ٹوکرا لاؤ اور ان میں جو سب سے بڑا ہے اس کے سر پر رکھ دو اور اسے پیچھے سے ہانکتے رہو یہاں تک کہ وہ مدائن شہر کی آبادی سے نکل جائے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا، تم لوگ اپنے امیر کے پاس واپس جا کر اسے بتا دو کہ میں اس کی طرف رستم کو بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اسے اور اس کے لشکر کو قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے، اور اسے اور تم لوگوں کو بعد والوں کے لیے عبرت بنا دے، اور پھر میں اس کو تمہارے ملک میں بھیجوں گا، اور صابور کی طرف سے تم لوگوں کو جتنی مصیبت اٹھانی پڑی میں تم لوگوں کو اس سے زیادہ مصیبت میں گرفتار کر دوں گا۔ پھر اس نے پوچھا، تم میں سب سے بڑا کون ہے؟ سب لوگ خاموش رہے۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ نے خود مٹی لے لینے کے لیے بغیر مشورہ کے کہہ دیا کہ میں ان کا بڑا اور ان کا سردار ہوں، یہ مٹی میرے اوپر لاد دو۔ یزدجرد نے پوچھا، کیا بات اسی طرح ہے؟ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ہاں۔
چنانچہ انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی گردن پر وہ مٹی لاد دی۔ وہ مٹی لے کر ایوان شاہی اور محل سے باہر آئے اور اپنی سواری پر اس مٹی کو رکھا اور اس پر بیٹھ کر اسے تیز دوڑایا تاکہ یہ مٹی لے کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس جلد پہنچ جائیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے اور وہ مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ باب قدیس سے آگے چلے گئے اور کہا امیر کو کامیابی کی بشارت سنا دو، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ بظاہر باب قدیس کے قریب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا قیام تھا اور آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ حدود عرب میں جا کر اس مٹی کو ڈال دیا۔ پھر واپس آ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ساری بات بتائی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مٹی کی شکل میں ان کے ملک کی چابیاں دے دی ہیں اور سب نے اس سے ان کے ملک پر قابض ہو جانا سمجھا۔ حضرت محمد اور حضرت طلحہ رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ تکریت کے موقع پر رومیوں نے یہ دیکھا کہ جب بھی وہ مسلمانوں کی طرف بڑھے انہیں منہ کی کانی پڑی اور مسلمانوں سے ہر مقابلہ میں ان کو شکست اٹھانی پڑی، تو انہوں نے اپنے سرداروں کو چھوڑ دیا اور اپنا سامان کشتیوں پر لاد دیا۔ تغلب اور ایاد اور نمر کے نمائندے یہ ساری خبر لے کر حضرت عبداللہ بن موتم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ عرب کے ان قبائل سے مسلمان صلح کر لیں، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ تمام قبائل ان کی بات ماننے کو تیار ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان قبائل کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس کا اقرار کر لو، پھر تم اس بارے میں اپنی رائے سے مطلع کرو۔ وہ نمائندے یہ پیغام لے کر اپنے قبائل کے پاس گئے۔ ان قبائل نے ان نمائندوں کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس قبول اسلام کی خبر دے کر واپس بھیجا۔